بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے ہم نے کتاب الآداب جو شروع کی ہوئی ہے اس کے پہلی فصل سلام کا باب ہے، تو اس کی چند حدیث مبارکہ آلریڈی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، انشاءاللہ اور بھی مزید اسی حوالے سے ہیں۔ سو وی اسٹارٹیڈ فرام دا بک آف دا مینرز اینڈ دا فرسٹ چیپٹر از اباؤٹ دا سلام، ہاؤ ٹو ڈو سلام ٹو ایچ ادر، دا ورچوز آف دا سلام، سلام کے فضائل، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور کس طرح سلام کیا جائے، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ایک اگلی حدیث بھی ہے، چونکہ چھوٹے مضمون کے اندر ہیں تو انشاءاللہ دونوں ہی پڑھ لیں گے، تو وہ متفق علیہ ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم الراکب على الماشی والماشی على القاعد والقلیل وعلى الکثیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہے اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ۔ ایمان یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان، وہ جو فنڈامنٹل آف فیتھ ہمارے ہوتے ہیں بینگ اے مسلم، کہ ٹو بلیو ان اللہ سبحانہ وتعالی، دا میسنجرز آف اللہ سبحانہ وتعالی، دا ہولی بکس، دا اینجلز، تو یہ ساری چیزیں، ججمنٹ ڈے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا، دس از کالڈ ایمان۔ تو فرمایا یو ول نیور انٹر ٹو جنہ، ٹو پیراڈائز انٹل یو بلیو۔ تو اب اگر ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ یعنی سرٹیفیکیشن یا سرٹیفکیٹ جو ہے ٹو دا جنہ، یعنی ٹو انٹر ان ٹو دا جنہ، تو کنڈیشن کیا ہے؟ فرمایا وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے بغیر تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ الفاظ بڑے خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ پہلے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان اس وقت تک نہیں مکمل تمہارا ہوگا، ایمان تمہارا کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اب دیکھیں کس طرح آقا علیہ السلام اس بات کو آگے پھر جوڑ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو۔ اب اس طرح کی تو پہلی بات یہ فرمایا جنت میں داخل ہونے کے لیے ٹو انٹر انٹو جنہ the requirement is the ایمان، جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ you have to have belief in all these fundamental of faith، جو میں نے مختصراً بتا دیا آپ کو، ان سب چیزوں پر ایمان لانا۔ ایمان کمپلیٹ ہوگا تو جنت میں داخل، ایمان نہیں ہے یہ شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو پھر فرمایا ایمان نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہیں کرو۔ بہت سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو فرمایا ایمان کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ٹو لو ایچ ادر، یو ول نیور کمپلیٹ یور ایمان انٹل یو لو ایچ ادر۔ اب دیکھیں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
وہ جو ہے اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں اصل بات کی طرف لے جانے کے لیے. تو فرمایا ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو آپس میں محبت کرنا، پیار کرنا، الفت کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، تکریم کرنا، یہ بھی ایمان میں سے ہے. سو ٹو لو ایچ ادر، ٹو رسپیکٹ ایچ ادر، دس از آلسو فرام ایمان، فرام بلیف. تو یہ بھی ایمان میں سے ہے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں shall not I tell you something which if you adopt it, if you do this, then you start loving each other, respecting each other. لفظ اصل محبت کا استعمال ہوا ہے. میں باقی سارے اس میں شامل کر رہا ہوں، وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ وہ کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. یعنی کچھ چیز ایسی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو تمہاری محبت میں اضافہ کرے گی. آقا علیہ السلام اس کا سلوشن بتا رہے ہیں. اب دیکھیں کہاں سے بات کہاں لے کے جائے گی. تو فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا جو تم کرو گے تو تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا. محبت میں اضافہ ہوگا، محبت کرنے لگو تو کیا ہوگا؟ فرمایا ایمان کمپلیٹ ہوگا. اب اس کو اس طرح لے لیں، فرام باٹم ٹو ٹاپ یا فرام ٹاپ ٹو باٹم. فرام ٹاپ ٹو باٹم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں ہوگا. ایمان نہیں ہوگا مکمل جب تک محبت ایک دوسرے سے نہیں کرو گے. تو فرمایا محبت اس وقت تک نہیں ہوگی. پھر کیا؟ میں اگلی بات بتاتا ہوں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو. وہ تمہیں حل بتاتا ہوں، سلوشن دیتا ہوں کہ ہاؤ ٹو لو ایچ ادر. وہ کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم. فرمایا اپنے درمیان سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا کرو. اب دیکھیں then what is the solution؟ فرمایا to do salam to each other, spread Islam amongst you as much as you can. اپنے درمیان سلام کو بہت زیادہ پھیلاؤ، بہت زیادہ سلام کیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر محبت بڑھے گی. سلام will take you to the محبہ. You will start loving each other, to respect each other. آپ کے ریلیشنز اچھے ہوں گے. سلام آپ کو آپ کے اندر محبت پیدا فرمائے گا. یہ آقا علیہ السلام نے حل دیا ہے. اور حضور کے زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ تو حق ہے، وہ سچ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو کوئی کلمہ ایسا نکلتا ہی نہیں جو رب کی رضا کے خلاف ہو. اور جو حضور بات فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے. فرمایا سلام کیا کرو. سو اسپریڈ اسلام amongst you, do salam as much as you can to each other. تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ کیا واٹ از دا بینیفٹ؟ یو ول اسٹارٹ لونگ ایچ ادر, ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر. آپس میں ایک دوسرے کا محبت بڑھے گی, پیار بڑھے گا. تو دین دس محبت ول ٹیک یو, ول کمپلیٹ یور ایمان. نیکسٹ لیول, فرام ٹاپ ٹو باٹم جا رہے ہیں. سلام شروع کیا, محبت میں اضافہ ہوا. فرمایا جب محبت ایک دوسرے کی ہوئی, یعنی دیکھیں کس طرح کی باتیں ہم جن کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آقا علیہ السلام اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ سلام کرنا کوئی ایسا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ سلام آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے. یعنی وی ٹیک اٹ, اٹس ویری we take it lightly to do salam to each other. But it's very, very important. Look at the significance and the virtue of salam, just to do salam to each other. کہ فرمایا when you do salam to each other, then you will start loving each other. It takes you to the next level, to love each other, to respect each other. It closes, and Islam closes you to each other. Islam brings you close to each other. یہ سلام کرنا تمہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. Then this محبت will take you to the next level. It will complete you to your ایمان. تمہارا جو ایمان ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرے گی, وہ اور اس میں اضافہ کرے گی. ایمان آ جائے گا, ایمان مکمل ہو جائے گا. فرمایا ایمان آئے گا, then you will go to the next level. Then you will go, فرمایا ایمان کیا ہے؟ ایمان will take you to the جنہ. ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا. بات سلام سے کی کہ یہاں سے شروع کرو گے, اس کا اینڈ جنت میں ہوگا. سلام کرنا آپ کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے. In other words, you can say, to do salam, just to salam each other, it takes you to the Jannah. It gives you the certificate to Jannah. جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے. سلام کرنے سے بات شروع کی تو اس میں یہ برکت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سلام کو خوب پھیلایا کرو اپنے اندر, یہ تمہارے اندر محبت پیدا کر دے گا. اور محبت ایمان کی
کمپلیشن تک لے جائے گی. پھر ایمان جب آ جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب سلام کا طریقہ کار کچھ چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے اگلی حدیث میں جو میں نے پڑھی ہے اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل والکثیر. تو سلام کس طرح اس کا فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے. اب ایک بندہ سواری پر جا رہا ہے. اس زمانے میں ظاہر سواریاں ہوتی تھیں کہ اف یو رائڈنگ آن سم تھنگ ہارس کیملز، اب جا رہے ہو سوار ہو کر. اب گاڑیاں آ گئی ہیں، گاڑی ہے، کار ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے. ناؤ ڈیز یو آر ان دا کار، یو ڈرائیونگ اے کار. آپ جا رہے ہیں سوار ہو کر، فرمایا سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چلتے ہوئے کو سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے. if someone is walking passing by you or you are passing by him and someone is walking, you are in the car driving, فرمایا یہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. یہ طریقہ بتایا how to do سلام. who should say سلام to who. فرمایا کون کس کو سلام کرے؟ فرمایا جو سوار ہو کر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. so if you go in the car you should say سلام to those who are walking. جو چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا اس کو سلام کرو. پھر فرمایا جو چلتا ہوا جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. you are walking in the street going somewhere wherever some people are sitting there, so وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو سلام کریں گے. the one who is walking should say salam to those who are sitting. فرمایا جو چلتا ہوا جا رہا ہے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. پھر فرمایا والقلیل والکثیر. اب دو گروپ ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. فرمایا تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کیا کریں. یہ آقا علیہ السلام کی سنت کتنی خوبصورت باتیں. فرمایا تھوڑے لوگ ہیں لیس پیپل، اسمال گروپ شوڈ سے سلام ٹو دا بگ گروپ. چھوٹا گروپ ہے، تھوڑے لوگ ہیں، وہ زیادہ لوگوں کو سلام کیا ہے. وہ جو کم ہیں وہ زیادہ والوں کو سلام کیا کریں. یہ سارے اسی لیے نا بک آف مینرز ہے کہ دا مینرز آف ڈوئنگ سلام، ہاؤ ٹو ڈو سلام، کہ کس طرح سلام کرنا چاہیے. تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری شریف مسلم شریف کے اندر کہ سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کیا کرے. اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو یہ آج کی حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.